رہی تو نہیں ہوتا بنا لائق مرید ہوتا. یعنی لائق مرید تو یہی ہے نا کہ جو شیخ نے کہا وہ کرے، تے نالائق وہ ہے جڑا جو شیخ نے کہا نہ کرے. لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک، یہ اتنی خطرناک نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے جس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں ذکر بھی آیا ہے کسی تعلیم میں کہ دل میں بھی شیخ کی باتوں پہ اعتراض نہ ہو. دل میں ہو تو فوراً شیخ کے سامنے کر لے، ٹھیک، شیخ کلیئر کر دے. یہ جو خفیہ سکیمیں چلتی ہیں میرے جیسوں میں تو بہت چلتی ہیں، چلتی رہیں، اللہ معاف کرے. تو یہ بہت نقصان دہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یعنی ویسے زبان سے اظہار نہ کرے لوگوں کے درمیان. اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ نے بچایا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شیخ کی باتیں سنی، باہر آ کے مریض نے اوے ویکھے کی کہنے پیچھے حضرت صاحب نے گل بڑی عجیب کہ یہ تکلیف جو ہے حضرت صاحب سے کر لو، پھر حضرت صاحب کو حضرت صاحب کیوں بنایا؟ اچھا یہ نہیں کرتے تو دل میں پھر رہتا ہے. یہ بات بڑی عجیب کی ہے. یہ قرآن و حدیث میں تو ایسی نہیں ہے. یا اور دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ شیخ نے تو کہا کہ کوئی بات کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ شیخ ساڑی جیب چوں پیسے کਢਾਉਣਾ چاہتا ہے. یعنی اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے شیطان. اب یہ یا تو کلیئر یہی بات کہہ دے حضرت میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، اب اس کا کیا کروں، پھر حضرت کو تکلیف کر کے کچھ کر لوں گا، ٹھیک. تو یہ جو بات ہے کہ عمل نہ کرنا تو اتنا نقصان دہ نہیں جتنا یہ دل میں سکیمیں چلانا نقصان دہ ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کیا دین کا تو یہ فسق ہے، اور اگر انکار کیا تو وہ کفر ہے. بس یہ اسی سطح کی بات ہے کہ شیخ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا، نقصان اتنا نہیں ہوگا. اگر دل میں محبت ہے تو اللہ کسی نہ کسی وقت دل میں ڈال دے گا، کوئی کام ہو جائے گا، کروا لیں گے اللہ. لیکن اگر یہ سکیمیں چلتی رہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. بے شک شیخ نے کہا تھا کہ 1 گھنٹہ ذکر کرنا ہے تو وہ 5 گھنٹے کرتا رہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے. اور دوسری بات، چلیں اب بات سے نکلی ہے تو بات اور کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کچھ اچھے حوال ہوں تو پھر شیخ کو بتائیں. بھئی شیخ کو تو جو گند ہے، جو چیز ہے، سب کھول کے کچا چھٹا بچانا چاہیے. اچھے احوال کا کیا مطلب، کچھ شاباشیاں لینی ہیں؟ برے احوال بتائیں، بری باتیں بتائیں، بری نیتیں بتائیں، دل میں جو غلاظتیں چلتی ہیں اس کا ذکر کریں، کھل کے کریں. کہ اچھے یعنی وہ چلا نہیں دی کبھی، وہ کوئی بات ہی نہیں تھی جی. چلو یہ حضرت تھانوی تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک. تو یہ بات کہ اس میں اس کا انتظار نہ کرے کہ میں کیا بتاؤں جی. یہ بتائے کہ نمازیں نہیں پڑھ رہا میں، یہ بتائے کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں، یہ بتائے کہ جھوٹ بول رہا ہوں، یہ بتائے کہ میں ٹھگی لگا رہا ہوں، اس کا کچھ کریں. نہیں لگا رہا تو دل میں سکیمیں چل رہی ہیں. یہ بتائے کہ میں موبائل پہ یعنی مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوں. اس میں شرم کی کیا، شیخ سے شرم کی کیا بات ہے؟ شیخ کیڑا فرشتہ ہے، وہ بھی جو اتھوں دا ہی ہے، وہ بھی انہی سارے باتوں میں سے گزرا ہے. حضرت تھانوی علیہ رحمت سے کسی نے کہا کہ یہ باتیں تو شرمناک ہیں، یہ میں کیسے عرض کرتا، بڑی دیر رکاوٹ رہی، لیکن اب پھر میں تو حضرت نے کہا کہ ان باتوں کا احتمال تو اس لیے روکے بندہ کہ اگر شیخ نام ظاہر کر کے کوئی ذلیل کرنے کا ہو کہ لوگوں چ مجمع شیخ کہن گے بیاو ویکھو میرا مریض اور فلانا جڑا نا جی دیکھو کی کردا، تو یہ تو یہاں ہے نہیں. اور پھر دوسرا احتمال یہ کہ شیخ کے دل میں اگر یہ آ جائے کہ یہ حقیر ہے تو پھر وہ شیخ کا دو وجہ سے بندہ روکتا ہے نا جی، شرم کی بات.
کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگاں جو مینوں کتے ٹڈورا نہ پٹ دے تو وہ ظاہر ہے شیخ تو نہیں ہو سکتا، اپنی اولاد کی باتیں کوئی فخر سے بیان کرتا ہے کہ میرا پتر ایداں کردا ہے، تو وہ شیخ اخوا بھی کرتے ہیں اور پھر دل میں کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ دیکھو جی یہ کتنا گناہ گار ہے جی۔ وہ تو حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت کا قول ہے کہ اچھوں کو تو سارے سینے لگاتے ہیں، بس بات تو یہ ہے کہ کوئی بروں کو بھی سینے لگائے، ان سے بھی کوئی محبت کرے، ان سے بھی کوئی پیار کرے، انہیں بھی سانس لے کے چلے کہ کوئی گل نہیں یار، اسی طرح ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہے وہ ویسے ہی بس میرے ذمے کچھ لگ رہی تھی تو اس طرح چلیں کوئی بات سے بات نکلی کہ یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے۔ ایک اور بات جو جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں، دیکھیں مشائخ کے بہت زیادہ آداب ہیں اور کتابوں میں اتنے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم پڑھ لیں تو ہمارے شاید سانس ہی رکنا شروع ہو جائے یا ہم یہ کہیں کہ بھاگ جائیں۔ تو ہمارے مشائخ نے جو ان کو معطل کیا یا ان کی پرواہ نہیں کی، پھر بھی محبت کی، کہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں بلائی کہ یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا، تو مراد اس سے یہ تھی کہ کوئی دلجوئی ہو، کوئی حوصلہ افزائی ہو، بھاگ نہ جائیں، چلیں اللہ کے راستے پہ آنے کی کوئی دل میں کوئی رمق خواہش پیدا ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے نہ بھاگ جائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس حالت میں بھی ہو چلے جائیں، جو مرضی کرتے رہیں، اس سے کیا نفع ہوگا؟ کچھ تو عادت بنائیں، ہم کہیں سے تو شروع کریں کہ بس بالکل اسی طرح بھی بے پرواہ ہو کے، یعنی یہ بات کہ جانا ہے، اب مجلس میں جانا ہے تو کوئی اہتمام تو ہو، کوئی ظاہری بات نہیں، طہارت کا انتظام تو ہو، کوئی ظاہری شکل ٹھیک کریں کہ میں نے جانا ہے۔ کبھی اپنے پہ یہ تصور کریں کہ میں اپنے کسی بڑے افسر کے دفتر میں جانا تو اسی طرح چلے جاؤں گا، کوئی خیال تو کروں گا کہ وہاں کی کیا چیز چاہیے، تو اتنا تو کر لے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ اب آئے تو شیخ کے پاس ہیں بیٹھنے، آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے، اب گھر سے چلے ہیں تو یہ سکیم لگا کے چلے ہیں کہ اتنے بیٹھ کے موبائل 'ਚ جڑے اپنے کام نے وہ کر لیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بھائی اس کی بجائے 10 منٹ بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، نالائق صحیح، کسی کام کے نہیں، لیکن وہ جہاں سے جو کچھ آ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ملے گا توجہ کرنے سے، کہ اب یہ گھر سے سکیم لگا کے چلیں کہ جی یہ شیخ دے ذمے گھنٹہ پاؤنا ہے تو اس گھنٹے میں اپنے سارے کاروباری کام بھی موبائل پہ بیٹھ کے کرتا رہوں گا۔ بھائی کرتے رہیں، خالی کے خالی اٹھ کے گھر چلے جائیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے جو وقت ہے، مثلاً آئے ہیں تو اگر 10 منٹ کے لیے بہت کاروبار ہے، بہت مطلب، تو اس 10 منٹ کے لیے تو کم از کم اس موبائل کو آف کر لے اور 10 منٹ بیٹھ کے پھر باہر جا کے بے چینیاں دور کر لیں، پھر آ جائیں گے 2 منٹ 5 منٹ بیٹھنے کے ہیں تو پھر بیٹھ جائیں۔ کوئی بیٹھنا فرض واجب تو نہیں ہے، بیٹھنا تو اس غرض سے لیے کہ کوئی نفع ہوگا، تو وہ نفع اسی طرح ہوگا بھائی کہ جب ہم کچھ توجہ سے بیٹھیں، میرے دل میں جو بھی ہے، لیکن آپ نے تو یہ اعتقاد کیا کہ میرے دل میں اللہ ہے، اسی لیے مجھ سے کوئی تعلق جوڑا، تو جب یہ تعلق جوڑا تو اللہ کہیں غائب تو نہیں ہو جائیں گے؟ جب آپ کی نیت میں اخلاص ہے، میرے دل میں جو بھی ہو، اللہ کو پابند تو نہیں میرے دل کے، آپ اس نیت سے بیٹھیں گے کہ شیخ کے دل میں جو اللہ کی بات، اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق جو ہے اس کی کوئی رمق مجھ میں بھی آ جائے، تو اگر اس نیت سے بیٹھیں گے تو ضرور آ جائے گی۔ بے شک شیخ اس وقت کو جوا کھیلتا ہو دل میں، شیخ اس وقت زنڈی بازی کر رہا ہو، جو بھی کر رہا ہو،
اگر آپ کا اخلاص ٹھیک ہے تو آپ کے اخلاص کی برکت سے آپ کو نفع ہوگا، اور آپ کے اخلاص کی برکت سے اگر شیخ کے دل میں کوئی پرچھائیاں پڑ بھی رہی ہیں غیر کی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ ہے دو طرفہ معاملہ۔ اگر ہم اپنے دل میں بس دنیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور دنیا کے ہی کاروبار کر رہے ہیں تو اس 5 گھنٹے کی بجائے 5 منٹ اخلاص سے، توجہ سے، نیت خالص کر کے بیٹھنا زیادہ نفع بخش ہوگا۔ اس لیے خدا را اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ اس سلسلے میں بھی آ گئے، وقت بھی لگایا، پیسہ بھی برباد کیا، سارا کچھ کیا، لیکن وہ نفع نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ ایک بات مطلب یہ عرض کرنے کی تھی جو دل میں تھی کہ اگر اللہ نے یاد کروائی تو یہ بات کروں گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اپنی ظاہری حالت ٹھیک کر کے، میں ایک دفعہ وہ تھا منڈی بہاؤالدین تو 1 مہینے میں 1 دفعہ آتا تھا، تو اب عقل تو ساری زندگی ہمیں آئی نہیں، تو گرمیوں کا موسم تھا تو میں حضرت کے پاس بیٹھنے کی بجائے پہلے سیدھا اوپر باتھ روم میں چلا گیا، باتھ روم سے نہا کے فریش ہو کے کپڑے بدل کے جو سارے راستے کے تھے آگے حضرت کے پاس بیٹھا۔ حضرت کہتی آج تو آپ یہ بڑے چمک رہے ہیں۔ اب یہ ایک بات ہی سمجھانی تھی کہ اس حالت میں جو یعنی اس خیال سے بھی اب حضرت کے پاس اتنی دور آیا ہوں تو جلدی سے حضرت کے پاس بیٹھ جاؤں، اور اس حالت میں کیا فرق ہے؟ کوئی لاٹھ تو نہیں مارنی تھی۔ تو یہی فرق سمجھانا تھا کہ اس طرح فارم جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کا تو یہی بات ہے کہ ظاہر کے بغیر باطن کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی ہوگا کوئی باطن وہ ظاہر کے ساتھ ہی ہوگا، اس کی جو بھی شکل ہو۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ باطن میں ٹھیک ہو تو بس ٹھیک ہی ٹھیک، نہیں بھائی، باطن بھی ظاہر کے ساتھ ہی ٹھیک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قرار دیا، نمونہ قرار دیا، کسوٹی قرار دیا، یا ہمارے حضرت الشیخ کے الفاظ کے مطابق کہ دیکھنا تو یہ ہے کہ اس اللہ کی نظر کہاں آ کے ٹھہری، اس خدا کی نظر کہاں آ کے ٹھہری، تو وہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ٹھہری۔ تو ان کا ظاہر بھی ہمارے لیے قبلہ ہے، ان کا باطن بھی ہمارے لیے قبلہ ہے۔ تو ظاہر کی طبیعت کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کسی دن بندہ اس طرح آئے کہ پوری طرح ایک توجہ سے گھر میں غسل کر کے، کپڑے بدل کے، سر کو ڈھانگ کے، یہ سارے اہتمام کر کے، کوئی خوشبو لگا کے اور راستے میں کوئی استغفار کر کے پھر آ کے بیٹھے، نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو محسوس کرے اور پھر کسی دن اس طرح آ کے بیٹھے کہ ٹھیک ہے وہ تو بازاروں پجا آیا، آ کے بیٹھا، چلو جی تو چلا گیا۔ تو اب دونوں حالتوں کا فرق دیکھے۔ اب کرنا تو یہ ہے نا کہ اس حالت میں کوئی ہمیں نفع ہو، ہمارے لیے کوئی بات نفع بخش ہو۔ تو اگر بیٹھ کے جس کے پاس بھی بیٹھے ہیں، جس کو بھی بڑا مان کے اس کے پاس آئے ہیں کسی نفع کے لیے، تو اب اگر آ کے موبائل سے ہی کھیلنا ہے یا دماغ میں چکر ہی چلاتے رہنا ہے، یعنی دماغ جو ہے یا دل جو ہے اس وقت متوجہ ہونے کی بجائے کہیں اور پھر رہا ہے، تو پھر کچھ حاصل نہیں۔ باقی یہ جو ایک بات پڑھ رہے تھے کہ وہ کہ کسی پہ کوئی کرم ہو جائے اللہ کا تو اس پہ حسد کے جذبات کو قابو میں کرنا چاہیے۔ شیطان کہیں رکتا تو نہیں، دنیا میں حسد پیدا کرتا ہے جو دنیاوی ترقیاں کرتے ہیں، اس طرح دین میں بھی جو ترقی کرتے ہیں وہاں بھی جذبات پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ جو اللہ نے فضل کیا اس کی ایک کا فضل ایک پہ کیا، ایک کے مقابلے میں دوسرے پہ کیا، اس کی تمنا نہ کیا تھا۔ یہ اللہ کے اپنے فیصلے۔
اپنے کرنے کے جو کام ہیں وہ کیا کرو، پھر اس کے فضل اور رحمت کے منتظر رہو، جو ہو جائے، جو مل جائے۔ کوئی سوالی آقا کے در پہ بیٹھا ہے، وہ یہ کہے کہ جی انہوں لکھ دیتا مینوں ککھ دیتا، وہ تو سوالی اگر سوالی ہے واقعتاً تو جو مل جائے اس پہ شکر کرے گا۔ بس اس طرح آقا کے در پہ بیٹھیں کہ جو مل جائے وہ ہماری اوقات سے زیادہ، اور واقعتاً ہماری اوقات سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسوں پہ یعنی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا کوئی ذکر کے لیے بیٹھتے ہوئے کوئی 2 تھپڑ نہیں پڑتے ہیں جی، تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، ورنہ جو ہمارے دل و دماغ میں ہے اس پہ تو ہمیں یہی پڑھنا چاہیے کہ جیسے ہی بیٹھے کوئی سانپ صاحب آ جائیں کہ اٹھے تو پا جائیں، کوئی بچھو صاحب آ جائیں بھی نکلو ادھر سے، پہلے اپنے دل دماغ کی صفائی کر کے آؤ۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں ان اعمال کی توفیق مل جاتی ہے۔ بس اپنے کرنے کا کام تو یہی ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق شکر کا جوڑیں، اور میرے حضرت الشیخ تو یہی فرمایا کرتے تھے کہ شکر ہی، آخر تک شکر ہی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے صبر کی توفیق دے دی تو اس پہ بھی تو شکر ہی ہے۔ ایک تکلیف آئی، مصیبت آئی، اس پہ اللہ نے حوصلہ دے دیا، ہمت دے دی، تو یہ شکر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کم شکر کی بات ہے۔ کتنے بندے ہیں جو اپنا سارا کچا چٹھا، اپنا سارا اعمال نامہ تباہ کر لیتے ہیں صرف انہی باتوں میں کہ کوئی تکلیف آئی تو اللہ کے ساتھ گلے شکوے شروع کر دیے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے شکوے اللہ سے کرنے تو اللہ کو تو پسند ہے کہ کوئی کلا واڑ کے میرے نال کوئی گلاں کرے، شکوے کرے، ٹھیک، لیکن لوگوں سے کرے تو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ میری بات ہی آپ کسی اور سے کریں تو مجھے پسند ہے، مجھے کیا ہوگا؟ تو وہ تو اللہ کریم ہے، احکم الحاکمین ہے، میں تو نہ آپ کا کوئی سنوار سکتا ہوں نہ بگاڑ سکتا ہوں۔ تو وہ جو احکم الحاکمین ہیں، جن کے قبضہ قدرت میں ایک ایک لمحہ ہمارا ایک ایک ذرہ ہے، تو وہ پسند کریں گے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے گلے شکوے کرتے پھر۔ میرا شکوہ میرے سے آ کے کریں تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اللہ کے شکوے، اللہ سے جو بچنے کی بات، اللہ سے جو اللہ کو توفیق دے دیں صبر کی، حوصلے کی، ہمت کی، تو یہ بھی اللہ کے شکر کی بات ہے۔ تو آخر کار تک ہے تو شکر، بس اسی کی کوشش۔ بس 2 باتیں ہیں بھائی، بہت سی باتیں آپ نے سنی، تعلیم تعلم تو بہت، بس بات یہ ہے کہ اس دنیا میں چلتے ہوئے غلطی، گناہ، خطا، یہ ہر دور میں اپنی اپنی نوعیت کے، یہ ممکن نہیں اس مشینری سے کہ غلطی، گناہ، خطا نہ ہو۔ بس جب غلطی، گناہ، خطا ہو تو اسے اللہ سے معافی مانگ لیں، اگر کوئی چنگا کام کر لو تو اللہ سے شکر کر لے، بس یہ 2 باتیں ساتھ لے کے چلتے جائیں، خود ہی اللہ تعالیٰ منزل یاب کر دیں گے۔ ہیں جی، یہ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ تزکیہ، پھر اس طرح تزکیہ بھی ہو جائے گا، چلتے جائیں گے تو صفائی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے، صفائی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کی حالتیں بھی کسی کو بتائیں، کرے ہی رکھ کے نہ بیٹھے رہیے، ہیں جی، کہ چلو خود ہی شیخ جو ہے وہ اگر شیخ ہیں، کسی نے وہ کوئی بات کی نا تو وہ میرے یعنی مرید سے، تو انہیں کہا جی وہ ساڑھے شیخ تو نہیں اس طرح، وہ کہتے جی پھر وہ شیخ کا تھا جنہوں کشف نہیں ہوتا، تو بہرحال مجھے تو نہیں ہوتا، اب میں نے تو انہیں کہا کہ اگر دیکھ لیں اب مجھے تو نہیں ہوتا، تو اس لیے اگر آپ نے کوئی اور کشف والا شیخ رکھنا تو وہ رکھ لیں،
تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کشف ہو یا نہ ہو، اس انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ شاید کو خود اس ہماری ساری حالتوں کا پتہ ہوگا، وہ خود ہی بتا دیں گے۔ جیسے اب وہ تھے نا کہ پرانے حکیموں کے پاس وہ نبض دکھاتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے تو وہ ڈاکٹر پوچھتے سی کہ نویں زمانے دے ڈاکٹر پوچھتے سی بھی ہاں کی مرض ہے، تو وہ کہتے تھے یہ کون سا ڈاکٹر ہے بھی، یہ تو پتہ ہی نہیں لگتا۔ وہ جو ہمارے پرانے بزرگ عادی تھے کہ نبض دیکھی تو حکیم نے داستہ بھی تن یہ مرض ہے، تو اب نئے زمانے کے ڈاکٹر ہے وہ بندے سے پوچھتے تھے ہاں جی کیا بات ہے جی، تو وہ کہتے تھے جی کہ ایک کادا کی ڈاکٹر ہے جی، انہوں تو پتہ ہی نہیں لگتا، انہوں تو علم بے ہی نہیں آتی۔ تو اب وہ جو ہیں وہ جیسے ایلوپیتھی میں ڈاکٹر آ گئے، اسی طرح کے کچھ شیخ بھی آ گئے ہیں کہ جنہیں نہیں پتہ چلتا، جنہیں بتانا ہی پڑتا ہے۔ تو اپنے دل کی خاص طور پہ یہ جو دل کی حالت ہے اس کو ضرور بتائیں، وہ بتائیں گے تو اصلاح ہوگی، اصلاح ہوگی تو کوئی کام ہوگا، یعنی تزکیہ کا کوئی ایک ذرہ یا کوئی ایک بات ہوگی تو پھر اگلا کام شروع ہوگا۔ یہ جو ابھی پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ بعض مشائخ کا یہ تھا کہ جب تک وہ صفائی نہ ہو جائے ذکر کا فائدہ نہیں، یہ ایک نقطہ نظر تھا مختلف مشائخ کا مختلف ادوار میں۔ پھر ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ہو گیا کہ صفائی تے بھی لا دے ہوتے، کوئی ذکر اذکار بھی بتا دیں، تو لیکن اس کا اصل نفع تو اسی شکل میں ہوگا جب دل میں کوئی صفائی ہوگی۔ تو صفائی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی کو حالت کسی کو بتائیں گے تو ہوگی۔ اگر بندہ خود تشخیص کر سکتا ہو تو پھر تو شیخ کی یا ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے بس یہ جو میں نے گزارشات کی ہیں بس اصل تو یہی ہے کہ اللہ سے معافیوں کا اور اللہ کے شکر گزاریوں کا نظام چلائیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے اس کی برکت سے سب کام ٹھیک فرما دیں گے۔ اور یہ جو ایک بات انہوں نے کی تھی ادائیگی حقوق کی، وہ بھی بہت ایک ضروری چیز ہے۔ ہمارا طرز عمل جو ہے یعنی تہجد بھی ہوتی ہے، فرائض بھی ہوتے ہیں، واجبات بھی ہوتے ہیں، ظاہری حالت بھی ہماری دین کے مطابق ہوتی ہے، لیکن کچھ ادائیگی حقوق میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کا بھی حساب رکھیں کہ اس کا بھی ہم نے کہیں جا کے حساب دینا ہے، اور وہ بھی اسی طرح رکاوٹیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں اسی لیے حضرت تھانوی کے وہ الزام لگتا تھا کہ حضرت تھانوی جو ہے اپنے مریدین کو زن مرید بنا دیتے ہیں یا رن مرید بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ حقوق کی ادائیگی کی بات کرتے تھے۔ ہمارے ہندوستانی معاشرے میں یعنی عورت کی حقوق کی بات کرنا تو بس عورت دے تھلے لگن دے مطابق، تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی کی بات میں بے شک لوگ جو بھی کہیں ولا یخافون لومۃ لائم، یہی ہے کہ لوگ کہندے رہن کہ یہ رن مرید ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ابا امی کا غلام ہو گیا، بس بیلنس کرنا ہے، ابا اماں کی باتوں میں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کی باتیں سننی ہیں، ان کی گالیاں سننی ہیں، ان کی جھڑکیں سننی ہیں، لیکن جہاں بیوی کا معاملہ ہے وہاں اس کے حقوق کی ادائیگی کی رعایت کرنی ہے۔ بات رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کی کہ تسی غلط کہندے جی، ہاں بس خاموشی سے سننی ہے، عمل وہ کرنا ہے جو شریعت نے حکم دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور مجھے خاص طور پہ ان باتوں پہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ جو وقت آپ نے گزارا، وقت دیا، اپنا مال خرچ کیا، اپنی عادات کو کے خلاف ایک مجاہدہ کرنا پڑا، اس سب کو اللہ قبول فرما لے اور اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے، اور اس کے بدلے میں اپنی برکات اور یہ جو ہمارا یعنی راستہ ہے سلوک کا اس میں آسانی پیدا فرما دے۔ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی جو خیر و برکت ہے، جو ان کے انوار ہیں، جو ان کی توجہات ہیں،
وہ سب ہمارے شامل حال رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی جو آپ نے حضرت سے باتیں سنی